چلو کسی کی بیٹی کو شادی کے نام پر نوکر بنا کے اپنے گھر پہ لاتے ہیں۔ اب تو مرد نامرد ہو چکے ہیں، بازو میں قوت کہاں رہی؟ ہاتھوں سے گیم کھیل کھیل کے قوت باقی رہنا تو یہ ممکن نہیں رہا۔ پیارے دوستو، شادی کے نام پر کسی کی بیٹی کو گھر لا کر کے اس کو نہیں پکڑا دیا جاتا ہے۔ شادی ہو کر کے سسرال شوہر کے گھر آتی ہے تاکہ اسے تمام خوشیاں ملے اور وہ جو زندگی میں جو دکھ تکلیف اس نے جھیلی تھی وہ تمام ختم ہو جائے، مگر سسرال آنے کے بعد اس تکلیف میں سے 90 گنا زیادہ اور تکلیف اس کی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو میں اسی ضمن پہ بات کرنے والا ہوں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، بیوی کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، ساس سسور کی خدمت کے لیے بیوی کو دھوس جما کر کے آنکھیں دکھا کر آواز نکال کر حکم دیا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ ایک غیر کی لڑکی کو لانا، اس سے پیسے ایٹھنا، دہیز کے نام پہ مال و دولت بھی کھینچ لانا، پھر اس کو وہ خوشیاں نہ دے کر کے اسے نوکرانی بنا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرانا، اپنے بھائی بہن کی خدمت کرانا، بھاؤج کی، ننند کی اور دیگر گھر کے افراد کی خدمت کرا کے اس لڑکی کا واٹ لگا دینا؟ تو اسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے کہ ایک لڑکی جو شادی ہو کر سسرال کو جاتی ہے تو اس کا کردار وہاں کیا ہوگا؟ کیا اس پر واجب ہے کہ وہ خدمت کرے شوہر کی، بچوں کی، یا شوہر کے ماں باپ کی، یا ان کی خاندان والوں کی؟ آخر کیا کرے؟ کس طرح سے وہ حکم بجا لائے جس سے ثواب کا حقدار ہو؟ کیا کرے اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے؟ کیا حکم ہے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے بارے میں؟ آئیے اس کے بارے میں تفصیلات کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ قصیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دریافت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارو، اسے بدصورت نہ کہو، اسے گھر کے علاوہ کہیں بھی علیحدگی اختیار نہ کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2142۔ اور دیکھتے ہیں کہ عورت کے متعلق، عورت کی سپورٹ میں، بیوی کی سپورٹ میں حدیث پاک میں اولیاء اکرام یا اسلاف و عظام یا اسلامی احکامات کیا کیا ہیں۔ میرے بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ یہ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے ادب میں رہ کر محبت بھری غب شپ کرے یا پیار والی تہذیب سے نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے۔ سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہی نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے، عشق۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بے پناہ اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کا اونٹ بھٹک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا، وائے عروسہ، وائے عروسہ، ہائے میری دلہن، یعنی اے میری دلہن، اوہ یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ذکر مسند شریف کے 238 نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کس طرح پیار بھرے انداز میں بیویوں سے مخاطب ہوتے تھے۔ تو دیکھا کیسی محبت، بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری بیوی اگر شوہر کی دیکھ لے تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی؟ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر شوہروں کا ہی قصور ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں دیری ہو جائے یا کمی رہ گئی ہو یا کوئی فرمائش کر دے تو گالی گلوج کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے خاندان والوں کی جو حالت زار ہوتی ہے، کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے تو بیوی اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ شرعاً، قانوناً، اسلامی قانوناً عورت کو یہ حق حاصل ہے پیارے دوستو، شوہر کے ماں باپ سے الگ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے۔ گناہ میں کسی کی اطاعت
نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ عورتیں یعنی مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جوانی کی گروتھ یعنی انرجی اور سمارٹنس یعنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی نافرمانی کے ارتکاب کر جاتی، گناہ کر جاتی ہے کہ اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ مرنا بھی ہے اور ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دو فرشتے ایک پہاڑ پر لے گئے، وہاں دوزخیوں کے عذاب کی مختلف صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، تو وہاں عورتوں کے عذاب کا ایک دردناک بھیانک منظر یہ بھی تھا کہ ان کی چھاتیاں چیسٹ کو سانپ نوچ رہے تھے۔ تو فرشتوں نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ افسوس، دودھ اس لیے نہیں پلاتی ہوگی کہ دودھ پلا دینے سے کہیں میری کمزوری نہ آ جائے، میری سمارٹنس نہ ختم ہو جائے، بیوٹی لیس نہ ہو جائے اور چہرے میں کہیں جھریاں نہ آ جائے، اور بچے کو امول دودھ، نووا دودھ، اومفیڈ، دیسی دودھ، گائے کی دودھ پلا کر کے بڑا کرتی ہیں، اور مرنے کے بعد پھر تو وہ عذاب میں خود ہی گرفتار ہوگی تو افسوس ہوگا۔ ایسی عورتوں کو جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں بتا دیا، حوالہ سنیے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1986۔ یہ ابن خزیمہ بہت ہی مشہور محدث ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے۔ الترغیب و ترہیب 260 2393 حدیث نمبر، صحیح ابن حبان شریف 7491 حدیث نمبر، مسند دارمی 483 نمبر۔ یہ حوالات ہیں، حوالہ میں جانے سے قبل ان حوالات سے کچھ سبق حاصل کریں، دودھ پلائیں۔ بعض آدمی اس بات کو بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کا محکوم و مغلوب بنا کر نوکر بنا کر رکھے، اس کی وجہ سے بیویوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ سو سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی پر فرض نہیں کہ ساس کی خدمت کیا کرے۔ کیوں کرے گی ساس کی خدمت؟ کیا بیٹا مر گیا، لولا لنگڑا ہو گیا، لونج پڑ گیا، کوڑ یا کینسر ہو گیا؟ لڑکی کیوں آئی ہے بھائی شادی ہو کر کے؟ اور بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر؟ اگر تم سعادت مند بیٹے اور فرمانبردار اولاد ہو تو خود اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، اور اگر خود نہیں کرتے تو خدمت کے لیے نوکر لے آؤ۔ کہتے ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس جنت کو ماں سے اپنی محبت اور اپنی فرمانبرداری سے حاصل کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو دوست جما کر ماں کی نوکرانی بنانے پر آپ مجبور کر دیتے ہیں۔ خیالی جنت کا پلاؤ بناتے ہوئے مر جاتے ہیں، نہ ادھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ گھر کا رہتے ہیں۔ عالمگیری کے فصل اول 5488 مسئلہ نمبر تو عطف زوجین میں 48 نمبر میں ہے۔ ایک بات سمجھ لیں جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب عورت کے ذمے شوہر کا اور اس کے اولاد کا ہی کھانا پکانا واجب نہیں ہے، تو شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہن ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں۔ بالکل یہ ظلم ہے کہ زبردستی اپنے یعنی بیوی کو اس کے سسرال والوں کی خدمت کرائی جائے۔ بیوی آزاد ہے، صرف اپنے شوہر کی ذمہ داری اس پر واجب ہوتی ہے، اور اس کی خوشی ہو تو وہ کرے، نہ خوشی ہو تو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ دباؤ ڈالنے والے کو پرتاڑت کرنے کے ظلم میں انہیں سزا بھی دی جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو ہماری خدمت ضرور کرے، چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے۔ اور پھر اس کے ساس، بہو، بھاؤج اور ننند کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ عز و جل نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرمائی تو بے شک اللہ عز و جل نے اس کے نصف ایمان یعنی مکمل ہونے میں مدد فرما دی۔ قربان جائیے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو شادی ایک عورت سے کرتا ہے، جس عورت سے شادی کرتا ہے اس عورت کی وجہ سے وہ مرد کا آدھا ایمان مکمل ہارڈ مضبوط ہو جاتا ہے، سٹاف لگ جاتا ہے۔ جس عورت کی وجہ سے تمہاری ایمان کامل ہو رہی ہے، یعنی آدھی ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اس عورت کو قدموں کے نیچے مسلنے کا حق تم نہیں رکھ سکتے۔ جو عورت تمہیں اپنا سر کا تاج بنانا چاہتی ہو، اس عورت کو تم اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہو۔ کیوں نہ ہم بھی عورت کو سر کا تاج بنائیں، کیونکہ وہ تو پیدا ہوئی ہے مرد سے، پھر بعد میں دنیا میں مرد عورت سے پیدا ہوئے، تو لے دے کے دونوں تو ایک ہی جگہ، جز تو ایک ہی ہوا۔ وہ ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، ہم ان کی آنکھوں کی روشنی، وہ ہمارے جسم کے لباس، ہم اس کے جسم کے لباس، وہ ہمارے لیے ٹھنڈی گرمی، ہم اس کے لیے ٹھنڈی گرمی، ہم اس کے لیے راحت، وہ ہمارے لیے راحت، تو صرف ہم ہی اس کے سر کے تاج کیوں، وہ ہمارے سر کے تاج کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا ایمان ایک عورت سے ہماری آدھی کامل ہو جاتی ہے، اور باقی آدھا ایمان جو ہمارا ہے وہ
آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حفاظت فرمائے۔ طبرانی و حاکم سے روایت ہے، لہٰذا سورہ روم کی 21 نمبر آیت سے میں آخری نصیحت کروں گا، جو سمجھدار ہوگا، جو واقعی میں مرد ہوگا، ایمان والا ہوگا، عاشق رسول ہوگا، قرآن والا ہوگا، اس آخری نصیحت سے ہی سمجھ جائے گا۔ ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ سورہ روم کی آیت 21 سے یہ بات ہم نے ابھی بتائی ہے، اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہو تو انسانیت کے ناطے انسانوں کو سمجھو، اور عورتیں بھی انسان ہوتی ہیں، صرف مرد نہیں۔ مرد بھی لوہا یا چٹان کا نہیں بنا، اسے بھی درد ہوتا ہے، تو مرد کو جب درد ہوتا ہے تو عورتوں کو بھی درد ہوگا، ان کا بھی دل ہے، ٹوٹتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، فیلنگز ہوتے ہیں، ان کا بھی ضمیر ہے، وہ بھی خوددار ہے، وہ بے غیرت نہیں ہے۔ صرف مرد ہی غیرت دار یا خوددار نہیں ہوتے، عورتوں کا مقام وہ ہے جسے عورت ہی جانتی ہے یا اللہ و رسول جانتے ہیں، دوسرا اگر جان لے تو تمنا کرے، اس سے آگے میں بتا نہیں سکتا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی نصیحت، نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔